اور وہ یعنی 1.1 ٹریلین 1100 ارب روپے کا انہوں نے لیا ہے. ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو فیوچر ہے وہ آئی ٹی کی ہے, اور پہلی دفعہ ہم نے انسینٹیوز دیے آئی ٹی سیکٹر کو. ان کی 2 ارب سے 3.5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں, حالانکہ یہ کچھ نہیں ہے, 47% انکریز ہوئی ہے, لیکن جو ہم اب ان کی مدد کر رہے ہیں, انسینٹیوز دے رہے ہیں, فیوچر یہ انشاءاللہ یہ سب سے تیزی سے بڑھے گا. ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں. ہماری اس وقت 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں جو ریکارڈ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم ہے, لیکن ہم پورا زور لگا رہے ہیں, کیونکہ ملک تو تب ترقی کرے گا جب ایکسپورٹس بڑھیں گی, اس کے اوپر پورا زور لگایا ہوا ہے. اور ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانی, انہوں نے سب سے زیادہ پیسہ بینکوں کے تھرو اس بار ہی بھیجا, 30 ارب سے زیادہ, 30 ارب ڈالر سے زیادہ. اس کی وجہ سے ہماری جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر یہ جو گروتھ ریٹ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے پہلے تو کہتے ہیں اتنا برا حال ہے, اب ایک دم جب پتہ چلا کہ 5.37 ارب کی گروتھ ریٹ ہوئی ہے, اکانومی بڑھ رہی ہے, تو اب وہ خود ہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا جواب ہے, تو اس کے کوئی بہانے مار رہے ہیں. میری پھر سے اپنی میڈیا سے لوگوں سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں تنقید بہت ضروری ہوتی ہے ایک ملک کے لیے, اور میں پھر سے کہتا ہوں میں 50 سال سے میں تو پبلک آیا میں ہوں, میں تو تنقید سنتا آیا ہوں, اور تنقید کو ایک اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے, ایک فیک نیوز ہوتا ہے, جو جان کے فیک نیوز کے ذریعے ایک ملک میں یہ جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے, جی تباہ ہو گئے, مارے گئے, جی ملک ختم ہو گیا, یہ وہ لوگ ہیں جو مافیاز ہیں. میں پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا مقابلہ مافیاز سے ہے. یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں, یہ مافیاز ہیں جن کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ اس لیے گرے کہ کیونکہ ان کی وہ جو کھانا پینا جو روزی لگی ہوئی تھی, جو حلوے کھا رہے تھے, جو باہر ان کی اپارٹمنٹس تھیں, یہ اس کے اوپر ٹانگ نہ آ جائے, کہیں ان کا احتساب نہ ہو جائے. اور یہ بیٹھ کے, اور اس کے اندر میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے مسلسل مایوسی پھیلا رہے ہیں. تو ان سے میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا جواب ہے, کہ آپ نے تو جس طرح کی مایوسی پھیلائی ہے, بتائیں کہ یہ گروتھ ریٹ 5.37% کی کیسے ہوئی ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. یہ جو ساری میں نے سیکٹرز کے اندر گروتھ ہو رہی ہے, یہ بڑھ رہے ہیں, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اگر یہ اتنے برے حالات تھے تو یہاں تو آج بینکرپٹ ہونا چاہیے تھا لوگوں کو. اس وقت تو لوگوں بے روزگاری بڑھنی چاہیے تھی. روزگار بھی بڑھ رہا ہے, غربت بھی کم ہو رہی ہے, ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں. تو یہ مایوسی کس چیز کی ہے؟ اور پھر بلومبرگ ایک میگزین ہے جو کہ پھر سے میں کہتا ہوں ساری دنیا میں اکانومیز کو, ہر ملک کی اکانومی کے اوپر تبصرہ کرتی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو اب اکانومی ہے وہ سسٹینیبل راستے پہ چلی گئی, اور آگے انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ ملک صحیح طرف آگے جا رہا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے. تو میں اس لیے اپنے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیلنس کریں. تنقید تو اچھی ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتائیں, اس کا بھی تو بتائیں کہ یہ جو ملک میں فائدے ہو رہے ہیں. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. 0519224900. ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیر منصور علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی منصور صاحب, آپ بات کیجئے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم عمران خان سر کا. اور میں بس یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو میرا گھر میرا پاکستان اسکیم ہے, اس کے تھرو میں نے اپنا گھر لیا ہے. تو اس بات پہ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی جو پروسیس تھا جس کے تھرو بہت ایزی وے میں مجھے میزان بینک کے تھرو مجھے اپنا گھر ملا. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں. تو اس بس یہ بات مجھے شیئر کرنی تھی کہ ان کی پازیٹیو تھاٹ اور اچھی چیزوں کی وجہ سے. شکریہ جی بہت بہت شکریہ. اگلے کالر سے سوال اگر ہے تو ضرور کیجئے. 0519224900. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ظفر سعید الوی لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی ظفر بھائی سوال کیجئے گا وزیر اعظم صاحب سے. ایک سوال ہے انصاف کے حوالے سے. ملک بھر میں انصاف کا نظام جتنا مفلوج ہو گیا ہے, ایک عام آدمی عدالتوں کا رخ کرنے سے گھبراتا ہے. جیسا کہ صاحب آپ نے خود کہا تھا کچھ دن پہلے کہ ہم بدقسمتی سے کرپشن کے ملزموں کو سزا تک نہیں دلوا سکتے. تو وزیر اعظم صاحب
ایک عام آدمی کس سے انصاف مانگے؟ مہربانی فرما کے آپ انصاف کا کوئی ایسا نیا نظام، ایسا میکانزم سیٹ کر جائیں تاکہ ہر کسی کے لیے انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ جی شکریہ۔ دیکھیں 25 سال پہلے جب پارٹی بنائی تھی اس کا نام انصاف کی تحریک رکھا تھا، تحریک انصاف، اور اب ہمارا جو گول تھا، ہمارا جو نظریہ تھا وہ اسلامی فلاحی ریاست تھا۔ اب میں اس کے اوپر بھی ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں میں کئی دفعہ میں دیکھتا یہ ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں عمران خان نے کہا تھا ریاست مدینہ بن جائے گی، دیکھیں یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے، یعنی کہ جو 70 سال میں اس ملک کے چیزیں خراب ہوئی ہیں وہ عمران خان نے ایک دم ہی آ کے ٹھیک کر دینی ہے۔ دیکھیں میں نے تو یہ کبھی آپ کو نہیں کہا تھا کہ ایک دم یا دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی، میں نے تو 25 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سفر شروع ہوگا وہ نظام، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی تھی، جس کی جو ماڈل بنایا تھا، جس سے مسلمانوں نے دنیا کی عظیم سویلائزیشن کتنے 100 سال تک رہے تھے۔ تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں جب 25 سال پہلے جب یہ کہا تھا تو کیا میرا ذہن میں کیا تھا؟ دیکھیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ چلو، تو ہم وہاں تو پہنچ کبھی بھی نہیں سکتے کہ جدھر وہ اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے، لیکن انہوں نے حکم دیا ان کے راستے پہ چلو۔ اور علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ ہمیشہ اسی راستے پہ چل کے اوپر آتا ہے، جب نیچے چلا جاتا ہے تو اس راستے سے دور ہو جاتا ہے، جب اوپر آتا ہے تو اس راستے پہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں وہ راستے میں ذرا اپنی قوم کے لیے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج، یہ آپ سب نے ضرور سمجھنا ہے، اور میں اپنے خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں دو قرآن کی آیتیں ہیں اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو حدیث ہے، یہ ذرا پلیز اپنے ذہن میں ڈال لیں۔ ایک کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور کو وہ جب جرم کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، لیکن صرف کمزور کو سزا ملتی تھی، اور انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی۔ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں قانون کی حکمرانی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ اور دوسری قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا ہے دنیا کی امامت کرنے کے لیے، تم اور ہے امر بالمعروف، تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور برائی کو دباتے ہو، بدی کو کرش کرتے ہو۔ یہ اگر آپ سمجھ جائیں نا، میں اپنی قوم کو آج کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں۔ سارے مسئلے ادھر سے شروع ہوتے ہیں۔ ہمارا جب ملک بنا، ہمارا جو گریٹ لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے سب ایک چیز ان کو جانتے تھے کہ وہ قانون کی بالادستی پہ کھڑے تھے، وہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے، اپنے اوپر قانون رکھا ہوا تھا، اپنی مثال سے ملک چلاتے تھے۔ وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے تھے، اور سنت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی بالادستی پہلے قائم کی، خوشحالی نہیں پہلے آئی تھی، پہلے قانون کی بالادستی آئی تھی، قانون کی حکمرانی آئی تھی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ 2 خلیفہ وقت ان کو جا کے عدالت میں کھڑا ہونا پڑا، اور پھر دوسری آیت، یہ جو آیت آپ کو بھی بتائی ہے کہ دیکھیں ایک معاشرہ جو مدینہ کی ریاست کی جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی، وہ حکومت کو نہیں کہا، عوام کو کہا کہ تمہیں اللہ نے سب سے عظیم قوم بنایا ہے، لیکن ساتھ کہہ دیا کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو کرش کرتے ہو۔ اب ان دو کو آپ کے سامنے لے لیں، میں آپ سب کے سامنے اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ نے اس لیے سمجھنا ہے کہ مجھے اپنے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے نا وہ ہیں یہ۔ اب یہ دیکھیں، ہماری جب سے پاکستان بنا، پہلے تو آتے ساتھ ہی جیسی قائد اعظم گئے دنیا سے،
تو وہ جو نظریہ ضرورت آ گیا. نظریہ ضرورت کیا تھا؟ قانون کی بالادستی ختم کر دی. قانون کی نظریہ ضرورت آ گیا یعنی کہ طاقتور کے لیے آپ نے ایک اور قانون بنا دیا. وہ پھر چلتا ہی آیا. طاقتور کے لیے ہمیشہ اس ملک میں اور قانون آ گیا اور کمزور کے لیے صرف کمزور جیلوں میں جاتے تھے. میں نے جب 8 دن جیل میں گزارے مشرف کے دور میں، وہاں سب غریب لوگ تھے. اور آج بھی آپ جیلوں میں چلے جائیں آپ کو کوئی طاقتور ڈاکو نہیں ملے گا، غریب لوگ ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے ایک چیز سمجھیں، معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. معاشرہ بدی کو خود کرش کرتا ہے. معاشرہ ایک سگنل دیتا ہے کہ ہم یا مجرموں کو، کرپٹ لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر. اس سے لوگوں کے اندر خوف آتا ہے. کرائم کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. اگر آپ مجرموں کو، ایک آدمی یا جھوٹ بول کے عدالت اس کو مجرم قرار دیتی ہے، اربوں روپے کی پراپرٹیز لڑنا، پہلے اپنے بچے باہر بھگا دیے. کہیں سنا دنیا کے اندر کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کے بچے باہر بٹھا دیے اور اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ رہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اس سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا میرے بچے باہر چلے گئے. دوسرا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے اپنے بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے، اپنے داماد کو باہر، اور اس کا داماد اور ان کے بیٹے ان کے نون لیگ کے دور میں باہر بھاگے تھے اور اسحاق ڈار باہر بھاگا تھا. ہمارے دور میں نہیں بھاگے تھے. کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا، میں نے عدالت پہ کھڑے ہو کے 8 مہینے ایک چیز جواب دی، میں تو باہر نہیں بھاگا. یہ کیوں باہر بھاگے ہوئے ہیں؟ اب جب یہ باہر بھاگے ہوئے ہیں اور ہم ان کو معاشرہ ایسے ٹریٹ کر رہا ہے کہ یہ جیسے کوئی بڑے پولیٹیشین ہے، یہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈیموکریٹ ہے. اگر معاشرہ ان کو سگنل یہ دے گا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو چوری میں پھر کیا برائی ہے؟ پھر اگلی بات کریں، میں کام کیوں کروں؟ میں کیوں محنت کروں، پڑھائی کروں، محنت کروں، صبح سے 8-9 گھنٹے کام کروں، محنت کر کے پیسے کماؤں، اور دوسرا آدمی قبضہ کر کے کسی کا گھر، کسی کی زمین، طاقتور اربوں پتی بن جائے. کبھی آپ نے سنا ہے امریکہ کے اندر کوئی قبضہ گروپ؟ کبھی انگلینڈ میں قبضہ گروپ سنا ہے؟ کبھی یورپ میں سنا ہے قبضہ گروپ؟ قبضہ گروپ کیا ہے؟ طاقتور کمزور کے اوپر، بیچاری بیوہ ہوتی ہے اس کے قبضہ کر لیا، کمزوروں کے اوپر قبضے کر لیتے ہیں. تو یہ قانون کی بالادستی نہ ہونے سے ہے. مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف آپ اس سے اپوزیشن لیڈر ہے جناب، آپ اس سے ملتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے، اس سے بیٹھتے نہیں ہیں. میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا، میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں. اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ایک ملک میں. 1.5-2 گھنٹے کی یہ تقریریں کرتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. تقریر نہیں ہوتی، زیادہ تر جاب اپلیکیشن ہوتا ہے، لیکن 1.5 گھنٹہ لیتا ہے وہاں. ابھی تک یہ نہیں جواب دے سکا کہ جو اس کے بیٹے کا رمضان شوگر مل ہے، ایک نام اس کا کیا نام تھا اس کا؟ مقصود چپڑاسی. مقصود چپڑاسی. ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا؟ 1600 کروڑ روپیہ، 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا؟ جب ہو جی انتقامی کارروائی ہو گئی، کبھی ایڈجرنمنٹ لے لیتے ہیں. میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں. ہماری ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے. نیب میں اس نے 8 ارب روپے کا جواب دینا ہے، جدھر ٹی ٹیز لگی ہوئی ہیں، جی پیسے کدھر سے آ رہے ہیں؟ وہ کوئی چینی والا ہے، کوئی پتہ نہیں فلودہ والا ہے، جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے، وہ باہر سے کروڑوں روپے ان کو بھیج رہے ہیں. کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. ہمیں کہے جی میرے، اچھا اس سے پوچھے جی بیٹے کا، اور جی بیٹے کو باہر بھجوا دیا اس کو، اس سے جی جا کے پوچھے. یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ یہ کون سے مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ اور مجھے کہتے ہیں جی اس کو اپوزیشن لیڈر عمران خان ملتا نہیں ہے. میں اگر اس کو ملتا ہوں تو میں اس کا مطلب کہ جرم میں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے. میں اپنے معاشرے کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہوں. اگر معاشرے کے اندر آپ نے تباہ کرنا ہے تو ایٹم بم سے نہیں تباہ ہوتا، آپ اس کی اخلاقیات ختم کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے، تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور چور کو آپ کچھ نہ کریں اور چھوٹے چھوٹے چوروں کو بیچاروں کو جیلوں میں ڈال دیں. اس لیے میری قوم کو 2 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. آپ نے اگر دیکھنی ہے کہ خوشحال معاشرے، میں نے ساری زندگی ساری دنیا میں ٹریول کیا کرکٹ کی وجہ سے. میں نے
दुनिया के निज़ाम देखे हुए हैं। स्विट्ज़रलैंड कुछ नहीं है वहाँ सिवाय गाय भैंसे और पहाड़ हैं। गाय भैंसे नहीं, गाय और पहाड़ हैं। सबसे खुशहाल इलाका है दुनिया के अंदर। आप क्यों हैं खुशहाल? वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स है जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, यानी किधर कानून इंसाफ सबसे ज़्यादा है। स्विट्ज़रलैंड में तकरीबन 100% है। मुसलमान मुल्कों किसी का 7% है, किसी का 8% है, किसी का 15% है। हम जो उस अजीम शख्सियत के उम्मती हैं, हम उम्मती का ये हाल है कि हम इंसाफ नहीं कायम कर सकते। और उन्होंने जिस अजीम शख्स ने कहा हुआ कि तुम्हारी कौम बर्बाद हो जाएगी अगर ताकतवर को नहीं तुम पकड़ोगे, और वो मुल्क जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं है लेकिन वो उनकी सुन्नत पे चलते हैं, और वो रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए वो पैगाम लेके आए थे। तो इसका मतलब कि जो भी इंसान इंसानी माशरा उनके पैगाम पे चलेगा वो उसको फ़ायदा, अल्लाह की बरकत आएगी उस पर। जो भी आज आप दुनिया में उठा के देख लें जो अमीर मुल्क हैं, उन सारों के अंदर आप ये देखेंगे कि वहाँ कानून की बालादस्ती है। वहाँ बड़े बड़े डाकुओं को इस तरह फूल नहीं फेंका करते उनके ऊपर। सहाफ़ी कह रहे हैं जी वो मुजरिम बाहर लंदन में, इससे जी तकरीर करने का मौका दे। सहाफ़ी कह रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी, तो फिर जेल भी खोल दे। मुझे ये बताएं जेलों में वो बेचारे गरीबों का क्या कसूर है? उनको तो बेचारे वो जब जेल में जाते हैं उनके बीवी बच्चों को खिलाना पिलाने का नहीं होता, तो उनका क्या बनेगा? तो इसलिए अगर आपने ये करना है कि प्रिविलेज क्लास बना देनी है, वो कानून के ऊपर है, और इमरान खान जी बहुत बुरा है, देखे जी वो मुल्क को साथ नहीं लेके चल रहा। मैं सबको साथ लेके चलने के लिए तैयार हूँ, जो भी हो, यानी जिसका नज़रिया मेरे से नहीं मिलता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। और डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है, PTM है, TLP है, जो भी है दुनिया में, बलोच है, जो खुश नहीं है, सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुजरिमों से मैं अगर जिस दिन मैं उनको NRO दूंगा, उनसे मफामत करूंगा, मैं इस मुल्क से और अल्लाह से गुदारी करूंगा। आज अगर आपने देखना है ये जो कामयाब माशरे हैं, सिंगापुर जो हमारे सामने ऊपर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जैसे ही उनका वजीर पकड़ा गया करप्शन पे, उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसे पता था माशरे में अब मेरा कोई जगह नहीं है। अमेरिका के अंदर एक बर्नी मैडॉफ था, उसने बहुत बड़ा माशरे के अंदर उसका नाम था। उसका जब फ्रॉड पकड़ा गया, बेटे ने खुदकुशी कर ली, बीवी ने तलाक दे दी, और जो दूसरा बेटा वो घर में ही रह गया और वही मर गया, वो उसने निकला ही नहीं घर से, क्योंकि माशरे में जगह ख़त्म हो गई। हम जब तक, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मैं अपनी कौम को पैगाम देता हूँ, जब तक आप इश्क तो करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब तक उनके रास्ते पे नहीं चलेंगे, उन्होंने जो अहकामात दिए वो उन पे नहीं खड़े होंगे, ये ना समझे कि सिर्फ इमरान खान आके कुछ जादू का डंडा हिलाएगा और सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। ये एक हमने मिल के जद्दोजहद करनी है। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है, और हमें एहसास है कि बहुत से लोग बैरून मुल्क से भी और पाकिस्तान से भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कॉल मिले। अगर आपकी कॉल नहीं मिलती तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। ये सिटीज़न पोर्टल की वेबसाइट है, citizenportal.gov.pk। इस पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है, जो ऐप है, वो आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपकी शिकायत का वहाँ भी अजाला नहीं हो रहा तो फिर एक हेल्पलाइन है, ये आप ज़रूर नोट फरमाएं। इस हेल्पलाइन पे आप कॉल करें और अपना रेफरेंस नंबर बताएं, जो आपकी शिकायत का जो आपको कोड नंबर आता है वो बताएं इस हेल्पलाइन पे जो मैं आपको बता रहा हूं, 051 9000111 051 9000111। और एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता रहा हूं, जिस पे आप अपना, अगर शिकायत का अजाला नहीं होता तो आप अपना कोड वहां पे भी भेज सकते हैं, अपना प्रॉब्लम वहां पर भी भेज सकते हैं। और वो व्हाट्सएप नंबर है, नोट फरमा लीजिए, +92 341 057 5300। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से आप बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं। कौमी नशरियाती राब्ते पे ये प्रोग्राम हर जगह पहुंच रहा है, रेडियो पर भी, इंटरनेट पर भी। 0519224900 ये नंबर है जिस पे हमारे साथ अगले कॉलर हैं। कौन जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं डॉक्टर शहनाज बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। आपका ताल्लुक, मेरा इमरान खान साहब का सवाल है, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो मैं भी इंसाफ ही से मुतल्लिक सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी हुकूमत ने हमेशा कानून की बालादस्ती। नूर मुकद्दम कत्ल केस एक बड़ा केस है जिसने अवाम की तवज्जो हासिल की है। हम देखते हैं कि नूर मुकद्दम के कातिल को अदालत में कभी 20 ईयर पर और कभी स्ट्रेचर पर लाया जा रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में इसकी ज़हनी और नफ्सियाती हालत ख़राब साबित करके रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है और कहानी हमें कुछ इस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। हम पाकिस्तान की अदालती तारीख पर नज़र डालते हैं तो हमें कई ऐसे केसेस मिलते हैं जिनमें ताकतवर और साहिब हैसियत मुल्ज़िमान जो हैं वो उनकी जाली बीमारियों से रिलीफ हासिल किया गया। हमारे साहबका नवाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म रहे हैं, और जरदारी साहब और शाहरुख चतोरी केस इसकी बड़ी मिसालें हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी ऐसा कब तक होता रहेगा, और इस तमाम सूरत हाल को हुकूमती सतह पर अमली अंदाज में किस तरह से ठीक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है? जी जी, शुक्रिया जी। देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारा जो सारा मुल्क के अंदर एक हम एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि ताकतवर जो है ना वो प्रिविलेज्ड है, उसके लिए वो चोरी भी करे, डाके मारे, जो भी करे, उसके लिए कोई ख़ास पोजीशन है। वो जेल में भी जाएगा तो वीआईपी सेल्स है उसके लिए। उसके वो जब जाएगा अदालत के अंदर तो अपने पूरे चमचे लेके जाएगा, वो फूल फेंकेंगे उसके ऊपर। मैं आपको फिर से ये कहता हूँ कि मैं इसलिए तो मैंने अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा था। ये एक चीज़ है, अगर हम एक चीज़ ठीक कर दें, मुझे कोई कहना कि एक चीज़ आप ठीक करें तो मुल्क ठीक हो जाएगा, कानून की बालादस्ती। जिस दिन हम ताकतवर को ये प्रिविलेज, और मैं अकेला नहीं हूँ ना, बदकिस्मती ये है, मैं तो कोशिश करूँ, अदालतें आज़ाद हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारे जो इदारे हैं उनके ऊपर हम पूरी कोशिश करें। मसलन नैब है, अब नैब आज़ाद है, लेकिन मैं अब पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि नैब के अंदर वाइट कॉलर क्राइम की एक्सपर्टीज़ आए। हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। ये जो डाकू हैं बड़े बड़े, इन्होंने चोरी इतने पैसे किए हुए हैं, ये बड़े बड़े वकीलों को पैसे दे देते हैं। वहाँ हमारा सरकारी वकील होता है, उसके पास पैसे बड़े का, उसको हम कम पैसे पे लेते हैं। वो सरकारी वकील जो बड़ा पैसा होता है वो डेट्स पे डेट्स लिए जा रहा है। अभी आप इनकी देखें तो सही कि ये जो बड़े हमारे ये रॉयल फैमिली बनी हुई है कि कानून के ऊपर है, इसका एतजाज़ हसन ने बड़ी अच्छी बात की थी, द शरीफ डॉक्ट्रिन, कि इनके लिए कानून ही कोई लेता है। ये हमेशा ही बच जाते हैं, या ये जजेस को इनकी माजी, मैं अब की नहीं बात कर रहा, माजी के अंदर या ये जजेस को पैसा खिलाते हैं और या फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, जो माफिया है, जिसको जस्टिस खोसा ने कहा था सिसिलियन माफिया। तो इन्होंने अपने लिए और ताकत, क्योंकि इनके लिए एक्सेप्शन है, बाकी भी ये कर लेते हैं। तो ये एक जहाद है। ये मैं आपको फिर से कहूँ, ये अल्लाह का काम है। इब्न खालदून कहता है कि अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे भेजा ही एक वजह से है कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। तो ये हम सब ने मिल के लड़ना है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी तो जहाद है ये। मैं तो सुबह उठता हूँ और कोशिश होती है कि ये मैं हर रोज़ अपने मुल्क के लिए किसी तरह जो अपना कमज़ोर तबका है इसको हम इसके साथ खड़े हों। और मैं ये जो आपने केसेस भी बताए हैं इनके अंदर मैं पर्सनल इंटरेस्ट लेता हूँ, मैं खुद आईजी से बात करता हूँ, लेकिन असल में अदलिया के अंदर भी चेंजेस है। और उसमें मैं आपको कहूँ इसी हफ्ते इंशाल्लाह हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहली दफ़ा पाकिस्तान के 74 सालों में उसके अंदर हम इस्लाहत लेके आ रहे हैं। और दूसरा भी हम काम करने लगे हैं। मैं आपको ज़रा एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ कैसे ताकतवर, सिर्फ ये पॉलिटिशियंस ही नहीं, यहाँ कार्टेल्स बने हुए हैं, माफियाज बने हुए हैं, जो कि सारे मिल के इकट्ठे हो जाते हैं, कार्टेल्स मतलब मोनोपोली बना के, तो वो चीज़ों की कीमतें ऊपर करते हैं और आवाम के ऊपर महंगाई कायम कर देते हैं और बड़ा पैसा बनाते हैं। अब इसके ऊपर मैंने सारे जो रेगुलेटर्स, ये मैं आपको ज़रा समझा रहा हूँ कि सिस्टम, रेगुलेटर क्या होता है। रेगुलेटर वो होता है जिसका काम अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। इन बड़े बड़ी कार्टेल से, ये जो बड़े बड़े मोनोपलीज हैं, ये जो इकट्ठे होकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके और
कीमतें ऊपर कर देते हैं। तो मैंने रेगुलेटर्स को बुलाया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ कि क्या वजह है कि तुम नहीं कर सकते कंट्रोल। अब ज़रा मैं आपको ये बताता हूँ कि रेगुलेटर्स ने मुझे बताया क्या है। उन्होंने ये बताया, 8 रेगुलेटर्स को मैंने बुलाया अपने पास, और उन्होंने मुझे ये बताया कि इस मुल्क के अंदर जब से वो कोशिश कर रहे हैं, वहां ये जो बड़े बड़े कार्टेल्स हैं ये जाके अदालत से स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। 808 रेगुलेटर्स ने बताया कि 800 स्टे ऑर्डर्स हैं, और स्टे ऑर्डर्स किस चीज पे हैं? जो कि पैसा अनाउंस कर दिया है कि इन मसन चीनी का माफिया है या जो भी बड़े बड़े माफिया हैं उसके, या मिसाल दे रहा हूँ कि आटे का या उसका सीमेंट का, उन्होंने कहा इन माफियाज ने जाके स्टे ऑर्डर ले लिए, और स्टे ऑर्डर में कितने पैसे फंसे हुए हैं? 250 अरब रुपया बैठे हुए वो स्टे ऑर्डर लेके। वो जो रेगुलेटर है वो कोई काम ही नहीं कर सकता, और वो आराम से वो पैसे बनाते जा रहे हैं। और 250 अरब रुपया, सोचे मुझे, मेरे पास अगर 250 अरब रुपया आ जाए तो मैं तो सीधा एहसान राशन पर डाल दूं और लोगों की ज़िंदगी आसान करो। दूसरी चीज़, एक और चीज़ ज़रा सुने, एफबीआर के साथ, एफबीआर के पास इस वक्त आप हैरान होंगे, 2500 अरब रुपए की अदालत में केसेस फंसे हुए हैं। 2500 अरब रुपया एफबीआर पे। अब हो सकता है इसके अंदर, एफबीआर के अंदर भी लोग बैठे हों जिन्होंने खुद ही मदद कर रहे हैं, उनको पैसा चला हो और उसकी वजह से वो केसेस कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये फंसे किधर हुए हैं? कमिश्नर अपील्स पे फंसे हुए हैं, एप्लाइड ट्राइब्यूनल्स में फंसे हुए हैं, हायर कोर्ट्स में कोई 30% हायर कोर्ट्स में फंसे हुए हैं। 19,000 कस्टम्स के केसेस हैं जिसमें 270 अरब रुपया फंसा हुआ है। अब देखें, ये सारा है, अगर आप हमारा इंसाफ का निज़ाम फंक्शन कर रहा हो। अब सोचे मेरे पास ये पैसा आ जाए, 2,500 अरब तो सिर्फ टैक्स के एफबीआर के पास फंसा हुआ है, सिर्फ 8 रेगुलेटर्स का 250 अरब रुपया फंसा हुआ है, और ये सिर्फ क्योंकि ताकतवर के पास वकील तकड़े हैं, वो चलने नहीं देते। कमज़ोर नहीं करता कुछ। देखिए, कमज़ोर की चोरी से कभी मुल्क नहीं तबाह होता, ताकतवर की चोरी से तबाह होता है, और ये आपके सामने है। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी हम अदालतों के पास जा रहे हैं कि इसको करें, ये इजाज़त ना दें कि रेगुलेटर, अच्छा रेगुलेटर का स्टे ऑर्डर कैसे आ जाता है? रेगुलेटर तो अच्छा वो चेक करने जाते हैं कहीं, उधर स्टे ऑर्डर आ जाता है। तो इसके ऊपर हम अदालतों से आ रहे हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी ठीक कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह मैं आपको खुशखबरी दूंगा ये चंद महीनों के अंदर। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम इमरान है और मेरा ताल्लुक डेनमार्क से है। जी मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको ताज़ तहसीन पेश करता हूँ कि आप हमेशा ओवरसीज़ के बारे में फिक्रमंद रहते हैं, उनकी वैल्यू को समझते हुए उनको तमाम सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। तो आप ही की वजह से पहली दफ़ा हमें शनाख्त मिली है। तो सर, इस समय जो सबसे बड़ा मसला डेनमार्क में है वो PIA जबकि दोबारा अपना फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर रही है, उसमें डेनमार्क को नज़रअंदाज कर दिया गया, और उसकी वजह ये बता दी गई है कि यहाँ पे सेल बहुत कम हो गई है। सर, ये नहीं बताया कि सेल क्यों कम हुई है। उनके जो पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ पे GS से बिठाए गए थे, तैनात किए गए थे, उन्होंने यहाँ पे करप्शन की है। उन्होंने इस्लामाबाद में अपने बड़े प्लाजे सर बना लिए, लेकिन अपनी कौमी एयरलाइन का, अपने मुल्क का उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। उन्हीं की वजह से यहाँ पे अभी PIA बंद हो रही है। तो एक वक्त था 100 मिलियन की सेल थी डेनमार्क, लेकिन जब से ये ठेका दिया गया है PIA का, उस वक्त से सेल बिल्कुल कम हो गई है। सर, आप यहाँ पे PIA के अपने बंदे लगवाएं, एक महीने से आप फर्क देख लीजिएगा कि PIA किस तरह तरक्की कर रही है। मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूँगा, और जो MD PI हैं उनसे मैं फौरी तौर पे पूछूंगा डेनमार्क का ये सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा। जी, अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ये एक मिनट मैं सिर्फ आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, मेरा फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सिटीज़न पोर्टल है जिसके ऊपर आप कोई भी चीज़, कोई आपको मसले मसाइल हो, कई दफ़ा ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों के पास ये कब्ज़े किए होते हैं उनकी ज़मीनों पे, ये ताकतवर पे। प्लीज़ इस पोर्टल के ऊपर मुझे इन्फॉर्मेशन दें,
اور اس کے بعد آپ کو اگر کسی بھی اگر رسپانس نہیں ملا پھر سے سیکنڈ ٹائم دیں اور میں خود وہ دیکھوں گا پورٹل اور میں خود اس کے اوپر ایکشن لوں گا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سردار پورب شہزاد جنرل سیکرٹری تحصیل لورا سے بول رہا ہوں. جی جی بات کیجیے وزیر اعظم سے. سر جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بلدیاتی انتخاب میں ہم بری طریقے سے آ رہے ہیں. ہلو. جی 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 سن رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلدیاتی انتخاب ہم برے طریقے سے آ رہے ہیں اس وجہ سے کہ ٹکٹ سسٹم کی جو تقسیم ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکی. ٹکٹ اپنے رشتہ داروں اور پیسے والوں لوگوں کو دیا گیا ہے, پارٹی ورکروں کو نظر انداز کیا گیا. اس کا اثر جنرل الیکشن میں بھی پڑے گا. ہلو. جی 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 اس کا اثر جنرل الیکشن میں بھی پڑے گا. آگے کی آپ کی اس کی کیا پالیسی ہے؟ اس کی بڑی سیدھی پالیسی ہے کہ میں نے اب اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اب یہ جو بڑے ٹکٹس ہوں گے تحصیل ناظم کے یا ڈسٹرکٹ ناظم کے, یہ میں جب تک ان کو خود نہیں دیکھوں گا تو میں بالکل نہیں دوں گا. کسی نے اپنے رشتہ دار کو اگر کہا کہ میرے رشتہ دار کو ٹکٹ ملے تو وہ ایک اسپیشل کمیٹی بنے گی میرے نیچے جو پہلے دیکھے گی کہ کیا رشتہ دار میں اہلیت ہے یا نہیں ہے, یعنی میرٹ کے اوپر ہم دیکھیں گے. اور اب اس طرح جو آپ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ٹکٹس غلط دیے گئے اور وہ بدقسمتی سے کیونکہ بڑا جلدی الیکشن کروایا گیا, مجھے ٹائم نہیں ملا اور ہمیں رزلٹ اچھا نہیں آیا. حالانکہ ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے. آپ اگر دیکھیں ووٹ کتنی پڑی ہے, لیکن کیونکہ ٹکٹس نہیں دیا اور ہمارے اپنے لوگ کھڑے ہو گئے ان کے خلاف, تو تحریک انصاف سے لڑ پڑی جس کی وجہ سے پھر نقصان ہوا. یہ آگے نہیں ہوگا. جی ایک سوشل میڈیا پہ کسی نے کہا کہ امپورٹڈ موبائل فونز جو ہیں ان پر ٹیکس جو ہے اس بہت زیادہ ٹیکس ہے. کیا پاکستان میں آئی ٹی اور ڈیجیٹل گروتھ کو یہ چیز روکے گی نہیں؟ دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو صرف کہوں. ایک سب سے پہلے کہ جب تک ہم اپنے ملک میں چیزیں نہیں بنائیں گے, ہم امپورٹ کرتے رہیں گے, ہمیں مسئلہ آتا رہے گا کہ ڈالرز کی کمی ہوتی جائے گی, اس کے بعد روپے پہ پریشر پڑے گا, روپیہ گرے گا تو مہنگائی ہو جائے گی. اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ میڈ ان پاکستان میں چیزیں بنیں. اب دیکھیں یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے یہ سارے میڈ ان پاکستان ہیں, میں کوئی باہر کے کپڑے نہیں پہنتا. اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر چیز اپنے ملک میں بنائیں. سب کچھ بن سکتا ہے پاکستان میں. ہمیں ایک ٹریڈنگ ملک بنا دیا گیا تھا, ساری چیزیں جو بھی ہو جی باہر سے امپورٹ کر لو, اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ نہ ہونے دو. تو ہم چاہتے ہیں یہاں موبائل فون بنیں. ہم اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں باہر سے موبائل امپورٹ کرنے سے, اور جب ہم یہ ڈیوٹیز ہائی کریں گے تو یہاں موبائل کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں. مثلا سیمسنگ میرے خیال میں آ گئی ہے, انہوں نے پاکستان میں موبائل بنانے شروع کر دیے. تو ایک تو ہمارا سب سے زیادہ زور ہونا چاہیے کہ پاکستان میں چیزیں بنیں. دوسری چیز میں ایک لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ابھی IMF کے پیکج میں انہوں نے کوئی ٹیکسز ایکسٹرا لگا دیے 300 ارب روپے کے کچھ. دیکھیں یہ بھی آپ کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. ہماری پوری یہ IMF کا بجٹ نہیں ہے, اس میں ہماری کوشش کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. پہلے ہم جب ایگزیمپشنز دیتے تھے اور جب ہم ایگزیمپشن دیتے ہیں کہ جی انڈسٹری زیادہ تیز آگے بڑھے, اس کو ہم ایگزیمپشن دیتے ہیں ٹیکس سے, ہمیں پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ٹیکس چوری کر لیتے ہیں. اور میں اپنی قوم کو یہ دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں. ایک تو میں نے قانون کی بالادستی کی بات کی. دیکھیں 22 کروڑ لوگوں کا 20 لاکھ لوگ ٹیکس دے کے بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. ہم دنیا میں تقریباً سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں, اور اگر 20 لاکھ لوگ ہی صرف ٹیکس دیں گے 22 کروڑ لوگوں میں تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ کہنا میرے سے چاہتے ہیں جی ہر روز کی جی ہمارے اسکول نہیں, کئی تو ایک تو 70 سال کے پرابلم ہی کہتے ہیں کہ عمران خان ایک دن میں حل کر دے. جی یونیورسٹی نہیں چل رہی, اسکول نہیں چل رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, ریلوے کا حال دیکھیں, وہ فلانی کا دیکھیں. جب ہم ٹیکس ہی نہیں دیں گے تو میرے پاس پیسہ کدھر سے آئے گا ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ اور اگر آپ دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر جائیں گے. تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. اور میں FBR کی بھی ہم پوری ریفارمز میں لگے ہوئے ہیں کہ FBR کے اندر بھی آٹومیشن آئے. ہم نے وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئے ہیں, کیونکہ کئی لوگ بڑا سیلز ٹیکس چراتے تھے, تو اس کے لیے بھی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں.
اور بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی. یہ اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ اندر سے ایف بی آر کے وہ ہونے نہیں دیتے تھے کیونکہ ان کا بھی پیسہ بنتا تھا, ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں اور میں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو تاکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے. اور ہم ان کے لوگوں کے بھی پیچھے جانے لگے ہیں. میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں اور وہ ٹیکس زیرو دیتے ہیں, ان کو میں آج کہنے لگا ہوں کہ ہمارے پاس اب ساری آپ کی ڈیٹیلز آنی شروع ہو گئی ہیں, میرے پاس آنی شروع ہو گئی ہیں ڈیٹیلز, اور ہم آپ کو ایک دفعہ موقع دیں گے کہ آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں, اس معاشرے کے اوپر ساری فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر اگر آپ پکڑے جائیں ٹیکس نہ دیتے ہوئے سیدھا جیل میں جاتے ہیں, کوئی بیل نہیں ہے. ہم نے ابھی تک کیوں بدقسمتی سے کوئی ہم نے ٹیکس کے اوپر اس طرح کی کارروائی نہیں کی, جس کی وجہ سے آج یہ حال ہے کہ ہندوستان تقریباً ہمارے سے دگنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے, یعنی ان کی ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہمارے سے دگنی ہے. تو ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہر شہری کو ٹیکس دینا پڑے گا تاکہ ہم ان کے ٹیکس سے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں. جی, خبروں کی ہیڈ لائنز آپ تھوڑی دیر میں دیکھیے گا. کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. جی کون صاحب, بات کیجیے. میں محمد شہزاد بول رہا ہوں بہاول پور سے. جی شہزاد بولیں. جی السلام علیکم. جی محمد شہزاد بول رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب, میں لکی ہوں کہ میں اپنے وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب ہوں, اور جناب والا 1 گھنٹے سے میں کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کی شہرت اور آپ کی ماشاءاللہ ممتاز ہے, لیکن میرا آجزانہ سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا ضمانت دے سکتے ہیں, کیونکہ جنہیں عدالتوں نے کرپٹ ڈکلیئر کر دیا تھا وہ اب واپس آ رہے ہیں. میری مراد نواز شریف اور زرداری صاحبان سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا ایک شخص جو تعلیمی حق رکھتا ہے, تعلیم کا بنیادی حق رکھتا ہے بچوں کے لیے, ہم تو اپنے بچوں کو بیرون ممالک نہیں بھیج سکتے, تو مہنگائی کی وجہ سے خدارہ قابل عمل حقیقی ایجنڈے کے بارے میں ہم آگاہ کیجیے پلیز. وزیر اعظم ایک اور کالر لے لیتے, پھر اکٹھا آپ جواب دے دیجیے. جی ہمارے ساتھ ہیں کون؟ السلام علیکم. اچھا جی وزیر صاحب پہلے آپ جواب دے دیں. دیکھیں, میں سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تعلیم ہے ہم اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا جو کرنا چاہیے تھا, اور تعلیم کے بغیر تو کوئی معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا. ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں. ہم نے سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم نے اب نچلے طبقے کو اسکالرشپس دی ہیں ہماری, اور وہ میں خود اپنے پرائم منسٹر آفس سے اب یہ ساری اسکالرشپس میں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر وہ اناؤنس کروں گا. تقریباً 60 لاکھ اسکالرشپس ہیں, اور یہ میں سارا سینٹرلائز کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرٹ پہ دیے جائیں گی, اور مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو ہمارا طبقہ اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ان کے لیے اسکالرشپس دیے جائیں. 47 ارب روپیہ ٹوٹل ان اسکالرشپس پہ ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں. اور ہم نے ایک اور کام کیا. دیکھیں, ہمارے 3 سسٹم چلے گئے تعلیم کے. ایلیٹ کے لیے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا جو تھوڑے سے لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی نوکری, اپنی ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے جو انگلش میڈیم ایجوکیشن بنایا تھا وہ اوپر کے امیر لوگوں کے لیے ہے. اس کے بعد ہے عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم, اور پھر ایک دینی مدرسے, ایک اور سسٹم چل رہا ہے. کہیں بھی دنیا میں 3 قسم کے سلیبس ایک ملک میں نہیں چلتے. لہٰذا ہم نے یہ پہلی دفعہ بڑی مشاورت کے بعد, اور اس میں بھی ابھی ہمیں اس کے اصلاحات کرتے رہیں گے, امپروو کرتے رہیں گے, ایک سلیبس لے کے آئے ہیں سارے ملک میں کلاس 5 تک. یہ بڑی دیر لگی ہے, اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مشکل کام ہے کیونکہ 74 سالوں میں ایک غلط سسٹم پھیل چکا ہے جس میں عام آدمی کو موقع ہی نہیں ہے اوپر آنے کا. تو ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, پہلے کلاس 5 سے شروع کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جب تک ایک ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے اور دوسرا ان کی تربیت نہیں کریں گے, اس کے لیے ہم نے نبی کی سیرت کی کلاسیں 8, 9 اور 10 کے اندر ہم خاص طور پہ سیرت کی کلاسز دے رہے ہیں, یعنی سلیبس کے طور پہ. مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو جو ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر. اور اگر آپ نے ایک بڑا انسان بننا ہے تو دنیا میں تو ان سے بڑا انسان آیا ہی نہیں, اور اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کی زندگی سے, ان کی سنت پہ چلو. تو ہم اپنے بچوں کو یہ ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں,
सही माने में यानी पूरी एजुकेशन देना चाहते हैं, वो साइंस पढ़े, टेक्नोलॉजी पढ़े, सब कुछ पढ़े, अंग्रेज़ी भी सीखे, लेकिन नबी की सीरत ज़रूर पढ़े। कोई किसी ज़बरदस्ती नहीं है दीन में, हमें नहीं पता कि वो कौन सीखता है या नहीं, लेकिन माशरा हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें कि बच्चों की कोशिश करें सही माने में तरबियत करने की, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा हमारे बच्चों के ऊपर प्रेशर है। मोबाइल फ़ोन की वजह से बड़ी हमारे नहीं दुनिया के अंदर बड़े मसले आ रहे हैं। तो हमने ये सोचा था कि हम उनकी जितनी अच्छी तरबियत करेंगे, वो ये जो मसले उनके आ रहे हैं वो उनका मुकाबला ही तब करेंगे जब हम उनको सही तालीम दें। जी, अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और बात कीजिए। वज़ीर फैसल सलाम बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मेरा इमरान खान साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि अपोजिशन इस वक्त प्लान कर रही है लॉन्ग मार्च का 23 मार्च को, तो इस हवाले से क्या है कि चीनी की सूरत हाल है मुल्क में, और इस हवाले से अवाम में भी एक किस्म की घबराहट जो है वो जा सकती है। तो हुकूमत का इस हवाले से क्या जो है इकदाम हैं और क्या प्लान इसके लिए हमने किया है, और हमें अब गवर्नमेंट इस चीज पे परेशान है या नहीं, तो हम इसका क्या हल करेंगे? देखें, क्या नया काम करेंगे जो ये 3 साल से नहीं किया। 3 साल से लगे हुए हैं कि हम आज आ रहे हैं तो कभी कोई बेरोज़गार सियासतदान कहता है मैं गिरा दूंगा गवर्नमेंट, कभी कोई कुछ कहता है। अब गई जी गवर्नमेंट, कल गई, परसों गई, और ये पब्लिक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, पब्लिक को एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने निकाला था, और अल्लाह का करम है कि जो पब्लिक निकली है वो मेरे साथ निकली है। कभी भी मीनार पाकिस्तान को किसी पार्टी ने 4 दफ़ा नहीं भरा। इन सारी 11 पार्टीज़ के गुलदस्ते ने पूरी कोशिश की मीनार पाकिस्तान नहीं भरा, 4 दफ़ा मीनार पाकिस्तान भरा। इससे क्या साबित होता है? पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप समझते हैं कि जनाब हाँ जी महंगाई हो गई तो वो हो गया, हाँ महंगाई है, लोग तंग हैं, लेकिन आपके लिए नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप निकल रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। कौम समझती है ये चीज़, इसलिए आप जितनी मर्जी कोशिश करें कौम आपको चोरी बचाने नहीं देगी। कौम मेरे साथ क्यों निकली? क्योंकि मैं कौम की चोरी जो हुई थी वो बचाने के लिए निकला था, इसलिए मेरे साथ कौम निकलती थी। आप अपनी चोरी बचाने के लिए निकल रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल करेंगे कि जी इतने लोग सड़कों के ऊपर आगे जो अच्छा जी इमरान खान चला जाए। इमरान खान, वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, एक तो खैर आप जितना मर्जी पब्लिक निकलेंगे, ये मैं इस कौम को बेहतर जानता हूँ आपसे कभी की, और ये इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इतना मुश्किल वक्त से निकले हैं, किसी गवर्नमेंट को वो चैलेंजेस नहीं मिले जो हमें मिले। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा एक ख़बरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। और जो आपने इस मुल्क के साथ 30 सालों में किया है, 35 सालों में सब ने मिल के, आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है, और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा। उसको पैसे से प्यार है। जो पैसे की पूजा करता है वो कभी भी वो पैसे को गंवाना नहीं चाहता। वो वहाँ बैठा रहेगा, हाँ जी आज डील हो गई, कल डील होगी, परसों डील हो गई, यहाँ से शोषे छोड़ता रहेगा कि पार्टी इंटैक्ट रहे। नहीं तो अगर उनको ये पता चल जाए कि इसने वापस नहीं आना तो पार्टी तो आगे टूटने के लिए तैयार है। ये वो लोग हैं जिनका टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं यहाँ फिर से आप सबके सामने कह रहा हूँ कि इन लोगों का जो इन्होंने पाकिस्तान से किया है, ये समझ जाएं कि ये मुल्क उनको माफ़ नहीं करने लगा। जो आपने इस मुल्क को लूट के कहीं दुनिया के अंदर ये है, मुझे कोई बनाना रिपब्लिक बता दे कि वहाँ इनकी हुकूमत होते हुए सारे बाहर भाग गए। मैं तो आया 2018 में, 2017 में सारे बाहर भाग गए। कोई
کہیں یہ سنا ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کہے جی کہ میرے بیٹوں سے پاکستان کے شہری نہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں ہیں جی، ان سے جا کے پوچھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں پیسہ کدھر سے ہے، اور وہ تو پاکستان کے شہری، وہ کہتے ہیں ہم شہری نہیں ہیں پاکستان کے، سارا ٹبر وہاں باہر بھاگا ہوا ہوتا ہے، بڑے بڑے کوئی پولو کھیل رہے ہیں وہاں جا کے، جو کہ رائل فیملی نہیں اتنا، برطانیہ کی رائل فیملی اتنا پیسہ نہیں خرچ کر سکتی، کوئی بینٹلی میں پھر رہا ہے، کوئی رولز رائس میں پھر رہا ہے، کدھر سے آیا ہے پیسہ؟ اور ہاں ہم جی پاکستان آئیں گے، میں تو انتظار کر رہا ہوں آپ پاکستان آئیں، پلیز پاکستان آ جائیں۔ وزیر اعظم صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں، آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی قومی نشریاتی رابطے سے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ سب کا حامی و ناصر۔